بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ناظرین، پروگرام ہے ٹیبل ٹاک اور میں آپ کا میزبان حافظ نعمان چودھری۔ اس وقت عدم اعتماد کے بعد صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہر لمحہ آپ دیکھیں تو لوگ ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں، ٹی وی اسکرین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا لمحہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر رہی ہے، پارلیمان حضرات جو تھے وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، خان صاحب کیا فیصلہ کر رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیاں اپنا کدھر کو زور لگا رہی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ایک ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اس انالیسز کی کہ جس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جان سکیں کہ یہ صورتحال جائے گی کدھر کو۔ اور اس کے بعد ایک اور خاص بات، قصور کا ضلع، جہاں جس کو پی ٹی آئی کا تو نہیں خیر نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، اور آلموسٹ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سے جیتتی آ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں کیا وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ پائے گی؟ اور قصور کے اندر قصوری برادران یعنی کہ خورشید محمود قصوری صاحب آنے والے وقت میں کیا اسی طرح سیاست سے آؤٹ رہیں گے یا دوبارہ سے ان ہو جائیں گے؟ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ آج کے ہمارے یہ ٹاپک ہوں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے قصور سے سینئر صحافی، صحافت کا بہت بڑا نام، ڈسٹرکٹ پریس کلب کے بانی چیئرمین اور صدر ہیں سردار شریف سوڈل صاحب۔ سیاست کے اندر، صحافت کے اندر وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ سوڈل صاحب آپ کو خوش آمدید۔ سر شروع کرتے ہیں اسی سے کہ عدم اعتماد کے بعد جو صورتحال گزر رہی ہے، آپ پاکستان کو اس وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ تو جہاں تک پاکستان کی صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدھر بھی آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں جب سے یہ رولنگ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی آئی ہے تو آئین تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ چونکہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، اور قانونی اور اخلاقی لحاظ سے بھی یہ مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ جو چیزیں ہیں وہ از حد ضروری ہیں اور ان کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں بات کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ کہ آج دیکھیں کہ ایک اسمبلی کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، بے شک اس کو جو پروسیڈنگز سپریم کورٹ کی اسمبلی کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو سپریم کورٹ میں ہم چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن کر سکتے ہیں، خاص ڈپٹی اسپیکر ہوں، خاص اسپیکر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا مل کے ساری بھی اگر کیبنٹ ہے، آئین کے خلاف ہم نہیں چل سکتے۔ اچھا ایک منٹ، میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ آئین کی خلاف ورزی، میں یہ کہتا ہوں کہ ان پہ الزام ہے۔ اس وقت اسمبلی میں 176 لوگ جو ہیں ان کا اعتراض ہے، جو کہ ایک اکثریت ہے اسمبلی میں، ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اسی لیے تو سپریم کورٹ کو پھر اگر ایسی کوئی بات تھی تو اسی لیے سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینے کی ضرورت پڑی، اور اس میں چونکہ وہ زیر سماعت ہے میٹر، اس لیے اس پہ زیادہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال کدھر کو جائے گی؟ فار ایگزامپل خان صاحب بحال ہو جاتے ہیں اسمبلی سے، کہ عدالت کہہ جاتی ہے کہ اسمبلی کو ایسے بحال کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب عدم اعتماد کو روک سکیں گے یا سمجھتے ہیں کہ ہو چکی ہے وہ؟ تو دیکھیں جی، ایک چیز تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے 22 لوگ جو ہیں وہ اوپنلی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ جو 176 جو لوگ ہیں وہ تو ان کے پارٹی کے بھی نہیں ہیں، ان پہ تو کوئی بھی قدغن نہیں ہے نا کہ وہ پہلے خان صاحب کے احتیاطی تھے، آج وہ اپوزیشن کے احتیاطی ہیں۔ ایسا نہیں، آپ کی کاؤنٹنگ کے مطابق تو تقریباً 200 کے قریب چلا گیا کام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو منحرف پی ڈی آئی کے ایم این اے صاحبان ہیں، اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو اراؤنڈ 200 بنتی ہے، اکثریت ان کے پاس ہے۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی لمحہ بہ لمحہ، کیونکہ آپ نظر بھی رکھتے ہیں ان چیزوں پر، تو ویسے ذرا آپ کی نظر میں خان صاحب کے خلاف یہ تحریک کے عدم اعتماد کی تحریک آنے کی اصل وجہ، اصل ریزن ہے کیا؟ ویسے اصل وجہ خان صاحب خود ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ کبھی کوئی چاہتا ہے کہ میرے خلاف کو آ جائے؟ نہیں،
کبھی کوئی چاہتا نہیں، لیکن کوئی ایک ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن ہو جاتا ہے، چلا تو وہی رہا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ خاصا خود ہے۔ ایک تو موجودہ ملک کے جو حالات، مہنگائی کی جو پوزیشن ہے یہ کسی سے چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے خان صاحب خود ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہوں نے خود اوپنلی کیمرے کے سامنے، میڈیا کے سامنے ایکسیپٹ کیا نا کہ مہنگائی ہم کنٹرول نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ کہ پبلک میں جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف نفرت کا جو ایک لیول تھا وہ بہت حد تک بڑھ چکا تھا، اور اپوزیشن ظاہر ہے وہ جب ایسے کو معاملات ہوں گے تو ان سے فائدہ اٹھانے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ نفرت کا لیول بڑھ چکا ہے، نفرت کا لیول بڑھا 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے لوگوں نے پی ڈی ایم کے نام سے بھی تحریک بھی چلائی، جلسے جلوس، تو لوگ ان کے جلسوں میں کیوں نہیں گئے پھر؟ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں جہاں تک جلسوں کی، اگر تو ووٹنگ صرف کارکنوں کی ہونی ہے نا جی، صرف کارکنوں کی ہونی ہے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں لوگ تنگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو جسے تنگ ہوتے ہیں اس کے خلاف بندہ احتجاج تو کرتا ہے نا۔ دیکھیں احتجاج ہوئے ہیں، اچھا، بے شک ان کا لیول وہ نہیں ہے جس کا، یہ بڑے صابر پاکستانی لوگ ہیں، 1973 سے اب تک جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک پبلک نے اپنا نمائندہ، اپنا پرائم منسٹر، اپنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ چوز نہیں کیا، نہ وہ ووٹنگ اس کو کر سکے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فراڈ جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو صرف ایک ایم این اے یا ایم پی اے ممبر، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ممبر صرف منتخب کرتے ہیں، پرائم منسٹر ہم منتخب نہیں کرتے، وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمارے نظام کے مطابق تو یہی ہے نا کہ جی ہمارا نمائندہ گیا ہے وہ آگے نمائندہ منتخب یہی تو پبلک کے ساتھ فراڈ ہے، جو اکثر ہمارے لوگ ڈرتے ہیں اس بات کو کھل کے بات اظہار نہیں کرتے، لیکن اصل یہی ہے۔ دیکھیں میں جب ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتا ہوں کسی پرائم منسٹر کو، میرا ووٹ کیسے چلا گیا؟ مثال کے طور پہ ذرا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ایم کیو ایم کو، اب ایم کیو ایم کیا ہے کہ وہ کس کے خلاف ووٹ کیا ہے؟ پی ڈی آئی کے خلاف میں ووٹ کر رہا ہوں ایم کیو ایم کو۔ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اوپر جا کے وہ الحاق کر لیتی ہے پی ڈی آئی کے ساتھ، میرا ووٹ کہاں پہ گیا؟ انڈائریکٹلی پی ڈی آئی کے پاس چلا گیا، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو میں ووٹ دیتا ہوں کس کے خلاف؟ نون لیگ کے خلاف، اور وہ نون لیگ کے ساتھ وہ الحاق کر لیتی ہے، پرائم منسٹر بنا دیتی ہے جناب شہباز شریف کو، تو میرا ووٹ جناب میری مرضی کے خلاف گیا ہے میرے۔ یہی تو ایک فراڈ ہے، اس پہ بہت ساری اور سی مسائل۔ نہیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ یعنی کہ یہ انڈائریکٹ آپ نے جس کے خلاف ووٹ دیا ہوتا ہے اسی کی حمایت میں یوز ہو جاتا ہے، تو اس کا سلوشن پھر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ اگر میری ذاتی ایک رائے کے مطابق ہے، حالانکہ میری رائے کی کیا حیثیت ہے، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پبلک نے اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے تو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو پبلک کا ووٹ جانا چاہیے، پورے پاکستان سے وہ ووٹ لے تاکہ میرا ڈائریکٹ ووٹ جائے۔ میں ایک ایم این اے کو منتخب کرتا ہوں، وہ جا کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، میرا ووٹ، میری رائے کدھر چلے گی؟ میرے ساتھ کیا طریقہ کار کیا چوائس سب کرتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ کے اندر کے کوئی چیز تو ہوگی نا کہ اس طریقے سے ڈائریکٹلی، یعنی کہ کیا آپ صدارتی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نظام صدارتی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر پارلیمانی نظام دیکھیں، اگر آپ اس کو صدر کی بجائے پرائم منسٹر کا بھی نام دیتے ہیں، لیکن جگہ نظام تو جو چینج ہونا ہے نا وہ تو پبلک نہیں کر سکتی نا، اس کو یہ نہیں چینج کر سکتے، اس کو تو پارلیمنٹ نے چینج کرنا ہے نا۔ اگر 2/3 اکثریت ہے آپ کے پاس تو پھر آپ اس کو چینج کر سکیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تب ہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ ڈائریکٹ ووٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بنایا جائے تو پھر ہی اچھا، جو بندہ اسی نظام کے تحت 2/3 اکثریت لے کے آئے گا، کیسے پوسیبل ہے کہ وہ اس نظام کو بعد میں بدل دے؟ یہی تو بات ہے نا، بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ ہمارے جس کو ڈائریکٹ فائدہ ملے وہ کیسے ضائع کر دے گا؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بدقسمتی بھی تو ہماری یہی ہے نا کہ یہ اس میں عوام بھی قصوروار ہے کہ ہم جب ووٹ دیتے ہیں نا تب خیال نہیں کرتے یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ امین ہے، یہ بندہ وفادار ہے، تب تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ذاتی مفاد آتا ہے، ہم ذاتی مفادات پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور پھر 5 سال وہ ہمارے ووٹ کو انجوائے کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں پھر 5 سال۔ یہی تو ہم سب سے پہلے
پبلک ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتی ہے. تو فی الحال اندھیرے ہی اندھیرے، کوئی آپشن تو نہ بچے. دیکھیں جی آپشن تو ہے نا، آپشن کیسے ہے آپ کے پاس. آپشن کی وضاحت اگر کریں. الیکشن میں اگر جاتے ہیں تو پہلی بات تو اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے ووٹرز کو اویئرنیس نہیں ہے. اس سے اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے ووٹ کی ویلیو کیا ہے. جب میں ایک ووٹ کاسٹ کرتا ہوں اس کی ویلیو ہے کیا، جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی ایک ووٹر کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر طریقے سے اپنا ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر اچھا سکتا. جو صورتحال ہے سر اس کے مطابق تو یہ اویئرنیس مجھے تو آپ کہیں گے شاید مایوسی والے ورڈ یوز کر کوئی 200 سال بھی نظر آتے ہیں جو گزر جائیں گے اس میں بھی یہ آتی ہوئی نظر نہیں آتی. بہرحال ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی نہ نظام چینج ہوں گے، اسی طرح معاملات چلتے رہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے. اچھا مجھے آپ کی پچھلی بات سے ایک بات یاد ہے، آپ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سب سے بڑا فیکٹر مہنگائی ہے. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں چلے کہہ رہے ہیں، لیکن سر پچھلے 75 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے، پچھلے اخبارات کو کھنگالا جائے، یہی کہانی ہر دور میں آٹا نہیں ہے، چینی چوروں کو پکڑا جائے گا، چینی بلیک کرنے والوں کو پکڑا جائے گا، اور اس کے مہنگائی کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے، کسی دور میں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ مہنگائی کم ہوئی. تو یہ مہنگائی تو بالکل فیکٹر نہ ہوا. دیکھیں اسی لیے تو دیکھ لینا، اس سے پہلے گورنمنٹ PMLN تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی، اس سے پہلے کاف کی تھی. اسی لیے تو پھر چینجنگ آتی ہے نا، پھر آپ کی چینجنگ آئے گی نا. تو وہ گھوم کے تو پھر وہی چلا گیا نا. وہی ایک طریقہ کر دے کہ کافی کو بھیجا پیپلز پارٹی کو لائے، پیپلز پارٹی کو بھیجا نون کو لائے، نون کے بعد PTI، پھر وہی سارے کے سارے تو بدلا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مہنگائی کا لیول اس دور میں 3.5 سال میں مہنگائی جتنی ہوئی ہے وہ گزشتہ کسی بھی حکومت میں اتنی نہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ پہلا ہی پرائم منسٹر ہے جس نے اس بات کو تسلیم بھی کیا اور عوام سے معافی بھی مانگی ہے. دیکھیں اب عوام معافی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے. چلے اچھا یہ اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے بات کی کہ عوام معافی دیتی ہے کہ نہیں. تو قصور کے اندر اس وقت جو آپ نے صورتحال دیکھی ہے کہ سٹنگ MPA جو ہے اکثر بلکہ MNA سارے کے سارے نون لیگ کے ہیں، اور تقریباً آلموسٹ باقی MPA کی سیٹیں بھی نون لیگ کی. آنے والے وقت میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون اسی ضلع قصور میں اسی صورتحال میں آئے گی، بیڈ میں چلی جائے گی، اچھے میں چلے جائے گی؟ لیکن میری انفارمیشن کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ قصور کے سٹی ہیں، ٹاؤن ہیں، جو اربن ایریاز ہیں، اس میں تو جو اینٹی PTI ووٹ ہے وہ بڑا ہے. اچھا زیادہ ہو گیا. زیادہ. اچھا. اور اس میں آلریڈی پہلے سے ہی PMLN جو ہے اس کی اکثریت ہے، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اچھا. اور یہ مہنگائی کی مین جو وجہ ہے نا، مین وجہ وہ مہنگائی ہے. اس وجہ سے باقی رہی بات دیہاتوں کی، جو قصور ڈسٹرکٹ کے دیہات ہیں اس میں جو ہے وہ جوڑ توڑ ہوتا ہے، دھڑے بازیاں ہیں. اس میں پہلے بھی دیکھ لیں جو انہوں نے نشستیں جیتی ہیں PTI نے، وہ اربن ایریاز نہیں ہیں، جس میں اربن ایریاز کم ہیں اس میں. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی سیٹ 1-2 نکال لے، ورنہ ڈسٹرکٹ قصور سے تو PMLN نہیں. یعنی آنے والے حالات میں آپ PTI کو پیچھے زیادہ دیکھ رہے ہیں، آگے ضلع قصور میں تو پیچھے ہے جی، پہلے سے بھی پیچھے ہے. ضلع جا رہی ہے اور نون لیگ آگے جا رہی ہے. سردار صاحب کا تجزیہ یہ ہے، اور اسی پر مزید بات کرتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.